پوری زمین کے اکثریتی حصے پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ جناب عیسیٰ جب زمین پہ آ کے کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، یہ میرا امام ہے، عیسائی ایک لمحے میں اپنا عقیدہ بدلیں گے اور مہدی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے، شک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں۔ کل کی مجلس میں اگر وضاحت ہو سکی تو میں پوری نشانیوں کے ساتھ ایک ایک تاریخی اعتبار کے ساتھ کہ کون کون سا ملک، اور انشاءاللہ کل دن میں ٹھیک 2:30 بجے میں ممبر پہ آؤں گا اور آپ کے سامنے یہ نماز عشق ادا کی جائے گی۔ میرے آقا مولا مکہ سے چلنا شروع ہوں گے، لشکر امام کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے، وقت کا امام خانہ کعبہ کو گرائے گا، یہاں پر آ کے جیسے آپ چپ ہوئے ہیں کچھ لوگ، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں تیاری پوری ہونی چاہیے، نشانیاں پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ جو ہی کعبہ گرنا شروع ہوگا لوگ کہیں گے یہ امام نہیں ہے، امام ہوتا تو کعبے کو گراتا۔ جو ہی امام واپس پلٹنے لگے، وہ لوگ واپس پلٹنے لگیں گے تو امام کہیں گے انہیں واپس نہ بلانا، جانے دو ان کو گھروں میں۔ انہوں نے امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے گھر کو عزت دی، امام کے ہوتے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔ پھر امام جو بچ جائیں گے، جن کو یقین ہوگا، امام ان کو کہیں گے یہ اپنی بنیادوں پہ نہیں ہے، جہاں حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا وہاں ہے ہی نہیں، جاؤ جا کے طریقیں اٹھا کے دیکھو، 7 مرتبہ تو کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، یہ کعبے کی طواف کا رقبہ ہی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا جب رکن کا مقام ابراہیم پہ رکھنے لگے تھے، علی نے فرمایا یہ مقام نہیں ہے ابراہیم کا۔ اب یہ جا کے کتابوں سے پڑھنا کہ کب آخری بار کعبہ جو ہے اس کو کب تعمیر کیا گیا تھا۔ امام کعبے کو اس کی بنیادوں پہ رکھیں گے جہاں پہ ابراہیم نے رکھی تھی۔ مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے گا، امام وہاں سے شروع ہوں گے، زمین و آسمان پہ جہاں جہاں آقا و مولا کے ماننے والے ہیں وہ مکہ پہنچنا شروع ہوں گے۔ میرے آقا و مولا کا لشکر نجف کی طرف چل رہا ہوگا، کیونکہ میرے مولا کا دارالحکومت کوفہ ہوگا، اور اس دور کا کوفہ جو آج ہے وہ نہیں ہوگا، یہ نجف اور کربلا یہ کوفہ کے اندر ہی ہوگا۔ میرے مولا چل رہے ہوں گے اور وادی بیدا پہ جا کے گھمسان کا رن پڑے گا، سامنے سے ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ مہدی کا رستہ روکے گا، امام بڑھ رہے ہوں گے اور وادی بیدا کے قریب امام پہنچ چکے ہوں گے، گھمسان کا رن ہوگا، امام کے ساتھ 4 انبیاء ہوں گے، امام کے ساتھ 313 صحاب ہوں گے، امام کے ساتھ 10,000 کا لشکر خراسان سے آئے گا، 12,000 کا یمن سے آئے گا، لاکھوں کا ہجوم امام کے ساتھ ہوگا۔ وادی بیدا میں دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوگی اور رات چھانے کے قریب ہو جائے گی، ایسے تلواروں کے ساتھ تلواریں اور شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ ابلیس پہنچے گا اور ابلیس پہنچ کے امام کا رستہ روکے گا، ادھر سے سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی کا خروج ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا، امام جنگ کر رہے ہوں گے، یا پیچھے سے ایک آواز آئے گی مہدی تلوار نکال میں آ گیا ہوں، لشکر کہے گا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے، حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس اپنی تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے اشل پہ سیر رکھے ہوئے عباس آ کے مہدی کے لشکر کا علم اٹھائیں گے، مہدی کے لشکر کا علم اٹھا کے حضرت عباس اس وادی بیدا میں گھمسان کے رن میں یوں سروں کو دڑوں سے جدا کر رہے ہوں گے، یا ابلیس مہدی کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہوگا، یا مشرق کی جانب سے ایک ندا آئے گی مہدی گھبرانا نہ میں بھی آ گیا ہوں۔ آواز آئی اب کون آیا ہے؟ آواز آئی اسد اللہ علی آ گیا۔ کربلا سے ایک لشکر لے کے حسین اٹھے گا، 72 تلواروں کو علم کیے ہوئے، ہزاروں کا لشکر کریم کربلا کے پیچھے۔ اب میں یہاں تک آخری جملہ کہوں گا اور یہی آج کا فضائل رکنے لگا۔ ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا،
ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا. میرا آقا، میرا مولا، میرا صاحب الاصل سب سے پہلی بیعت جبریل آ کے میرے مولا کے ہاتھ پہ کرے گا. کل کا دن یہاں پر ہوں، جتنے حوالے لینا چاہنا لے لینا، لیکن شک نہ کرنا تمہیں حسین کا واسطہ. جبرائیل نے آدم سے لے کے 11ویں تک کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہ شاگرد ہے علی کا، بیعت نہیں کی ہے. یہ بیعت صرف مہدی کے ہاتھ پہ کرے. منصور فرشتہ 4000 کا لشکر لے کے کربلا سے نکلے گا، ملائکہ کا. یہ 4000 وہ ملائکہ ہیں جو 10 محرم نصرت حسین کے لیے زمین پہ اترے تھے. میرے آقا مولا نے نصرت سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے انہیں عرش پہ بلانے سے انکار کر دیا تھا. تمہیں حسین کے لیے بھیجا تھا، عرش پہ نہ آنا، جاؤ قبر حسین پہ بیٹھ جاؤ. یہ 4000 فرشتے آج بھی منصور فرشتے کے ساتھ قبر حسین پہ بیٹھے. آج بھی منصور فرشتہ کربلا کے باہر حسین کے زائرین کا استقبال کرتا ہے. آج بھی وہ 4000 ملائکہ زمین و آسمان کے درمیان حسین کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو پکھیرے ہوئے حسین پہ گریہ و ماتم کر رہے ہیں، اور حسین پہ صدائے استغاث اور صدائے نصرت پہ لبیک کہہ رہے ہیں. جو ہی میرے آقا مولا آئیں گے، منصور فرشتہ 4000 ملائکہ کے ساتھ، الیاس، خضر، ادریس و عیسیٰ، 313 اصحاب، 12000، 10000، 6000، 80000، 1,60,000، یہ تمام خروج کرتے کرتے امام کے لشکر میں مل جائیں گے. ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا. موسیٰ فرعون سے بدلہ لے گا، ابراہیم نمرود سے بدلہ لے گا. ہر مقتول اپنے قاتل کو قبر سے نکالے گا. جیسے اس نے اسے مارا تھا ویسے وہ اسے مارے گا. لو تمہارے یقین کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیتا ہو، ابلیس کے پشت پہ آ کے میرا مولا علی نیزہ مارے گا. اب مجھ میں سوال کرو کہ حق بنتا تھا علی کا کہ ابن ملجم کو قتل کرتا، اس نے ابلیس کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور علی ید اللہ. اللہ کے دشمن سے بدلا، اللہ کے دشمن سے بدلا علی نے. زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. عراق سے، حدیث کہتی ہیں عراق سے اگر کوئی عورت زیور سے بھری ہوئی شام کی طرف پیدل سفر کرے اسے کوئی نہیں دیکھے گا. وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے. زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. زمین اپنے خزانے اگل کے باہر پھینک دے گی. سونا اور چاندی زمین پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور مہدی کے نوکر ٹھوکرے مار کے چل رہے ہیں. میرے آقا کا صدقہ اتارنے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاروں طرف زمین پہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا. بس یہیں سے کل گفتگو چلے گی اور عقیدہ رجت کی طرف جائیں گے. یہ مذہب شیعہ کی مسلمات میں سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں سنا جاتا، نہیں اس کو بیان کیا جاتا، تو یہ علیحدہ بات ہے. مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے عقیدہ رجت. سرکار وارث سے زمانہ کے بعد آئمہ کے دور کا پلٹ کے آنا. کل پڑھا جائے گا کہ زمین پہ علی کتنی دیر حکومت کریں گے، حسین کتنی دیر راج کرے گا. پھر زمین میں میرے مختلف بادشاہوں کا کیسا کیسا دور حکومت ہوگا، کس کے دور میں کون کس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوگا. جسے ہم عقیدہ رجت کہتے ہیں اسی ہی کو تو جنت کہتے ہیں. کاش اس جملے پہ کوئی بول چاہتا. میں نے یقین کیجئے جان بوجھ کے مائک سے ہٹ کے جملہ بولا ہے. جس کا مقدر ہو وصول کرے، یہ نہ ہو کہ جملے کی بے قدری ہو جائے. اسی کو جنت کہتے ہیں. یہ کوئی آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں. یہ کوئی اللہ نے آسمان پہ کوئی علیحدہ ہی کائنات نہیں سجائی ہوئی.
جو جس امام کے دور میں اٹھے گا وہ اس کی جنت ہوگی. نہ ابلیس ہوگا نہ شر ہوگا. کیسا وہ دور ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں خواہشیں نہیں ہوں گی. اگر اس دور میں پلٹنا چاہتے ہو. عبداللہ ابن مسعود کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لا کے لاٹھیوں کے ساتھ چھڑیوں کے ساتھ مروانا شروع کر دیا. زخمی صحابی علی کا بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی, درد سے کراہ رہا تھا. یہ تخت سے نیچے اترا, ملعون قریب آ کے کہنے لگا صحابی ہے تو, حافظ قرآن بھی ہے, تیرے لیے اتنی رعایت کر دیتا ہوں, بتا کیسے مرنا چاہتا ہے. جیسے مرنا چاہتا ہے ویسی موت دیتا ہوں. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے صحابی نے آنکھیں کھول کے کہا ویسے مرنا چاہتا ہوں جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے. جتنے الزام لگانے لگاؤ, جتنے بہتان باندھنے باندھو, ہم خاموش ہیں, ہم چپ ہیں. ہمارے انتقام کا دور شروع ہی نہیں ہوا. لیں گے انتقام جب وارث آئے گا. پوچھیں گے ایک ایک کا گریبان پکڑ کے. جب ہم ممبروں سے علی کے فضائل پڑھتے تھے تو تم ہی مجمعوں میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں باتیں کیا کرتے تھے. اب آیا ہے میرا آقا, ان سے پوچھ کے یہ کون ہے. زبان کٹ سکتی ہے, جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, حق زہرا کو نہیں چھپا سکتے.